نہ لباس ہوگا، نہ جیب ہوگا، نہ جیب میں پیسے ہوں گے، برہنہ کھڑے ہوں گے۔ چٹیل میدان ہے، نیچے تانبے پیتل کی زمین ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سارے کافر، مسلمان، بے ایمان، سارے کے سارے ایک ہی میدان میں کھڑے، اور وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے۔ یہ جو ذہن ہے انسان کا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے کہ ذرہ ذرہ تل رہا ہے۔ یہاں تو ذروں کی قیمت نہیں نا، ہم بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، ذرے کو ہم حیثیت نہیں دیکھتے، لیکن وہاں اللہ کا حساب کتاب ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ نے پہلے ذرے کا ذکر کیا، جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اللہ دکھائے گا یہ تیری نیکی ہے ذرے کے برابر آگے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے عمل کیا ہوگا ذرے کے برابر برائی کا، وہ بھی اس کو دکھائے گا اللہ۔ یہاں تو ذرے نظر نہیں آتے نا، آپ اس دری پہ ہاتھ ماریں گے نا اس میں سے ذرات اڑیں گے، لیکن اگر روشنی کہیں سے آ رہی ہے، سورج کی کرن جس کو کہتے ہیں، کھڑکی سے، روشن دان سے، تو آپ کو اس میں ہزاروں ذرے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہیں ذرے جو اس وقت ہمیں بے حیثیت لگتے ہیں، بے قیمت لگتے ہیں، ہم پکڑنا چاہیں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن ہمارے سامنے لا کھڑا کرے۔ یہ انسان کو بچاتا ہے، ظلم سے بچاتا ہے، تعدی سے بچاتا ہے، یہ عقیدہ۔ اگر ایک انسان کو پتا ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اس کا حساب دینا ہے، انسان ظلم ہی نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ عقیدہ جو ہے اللہ کے نبی نے مکہ میں مسلمانوں کے ذہنوں میں راسخ کر دی، حالانکہ اس وقت مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، مسلمانوں کو مار رہے تھے، مسلمانوں کو پیٹ رہے تھے، مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ عقیدہ سمجھا کے پڑھا کے اللہ کے نبی نے مضبوط کر دیا، وہ تمہارے اوپر جتنا چاہے تشدد کریں، ظلم کریں، زیادتی کریں، تم نے کچھ نہیں کرنا، اس کا بدلہ اللہ لے گا۔ قیامت کا دن آئے گا، یہ سارے ظالم لوگ وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تمہیں بدلہ دلوائے، اللہ تمہیں بدلہ دلوائے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اس کو سننے کے بعد ایمان انسان کا تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو عدلے اور بدلے کا دن ہے نا، یہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں کتنا راسخ ہو چکا تھا، کتنا ان کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا اس بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، صحابہ کرام نے دنیا فتح کی، دائیں بائیں آگے پیچھے نکل گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آدھی دنیا فتح ہو گئی۔ وہ جو صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ، اس میں سے کچھ مکہ میں رہ گئے، کچھ مدینہ میں، اکثر نکل گئے مدینہ سے۔ صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں جنت البقیع کے اندر، 10,000 صحابہ، باقی کہاں گئے؟ باقی سب چلے گئے، جہاد کے لیے نکلتے تھے، دنیا آباد کرتے تھے، وہیں پر جا کر اپنا گھر بنا لیتے تھے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی فلسطین چلا گیا، جس طرف فتوحات ہوتی رہی وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کر مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، اللہ کے دین کا کام کیا، اور یوں پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ جابر بن عبداللہ کے والد کا نام تھا عبداللہ بن حرام، جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جابر بن عبداللہ حدیثوں سے محبت رکھنے والے صحابی، کئی حدیثیں یاد تھیں۔ ایک حدیث کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ وہ حدیث قیامت کے دن کے متعلق ہے، جزا اور سزا کے بارے میں اس حدیث کے اندر ذکر ہے، اور وہ حدیث میں نے نہیں سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ ایک ہی صحابی اس کو روایت کرنے والے ہیں، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ، اور ابھی وہ مدینہ میں نہیں ہے، نہ مکہ میں، یہاں سے جا چکے ہیں۔ پہلے معلومات حاصل کی کہ اس وقت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہ رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ شام کے کسی دور افتادہ علاقے کے اندر انہوں نے گھر بنا لیے، وہاں رہ رہے ہیں۔
صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے خاص اس مقصد کے لیے ایک اونٹ خریدا، ان کے پاس ہوں گے اونٹ پہلے بھی، لیکن اس سفر کے لیے کہ یہ سفر مجھے تھکا دے گا، ایک بہترین قسم کا نیا اونٹ خریدا اس مقصد کے لیے۔ اس کے اوپر سوار ہوئے اور ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، چلتے چلے جا رہے ہیں، ایک مہینہ لگ گیا ان کو، ایک مہینہ سفر میں۔ شام سے آگے فلسطین ہے، اس زمانے میں فلسطین تک پہنچنے کے لیے 40 دن لگتے تھے، 40 دن اونٹ پہ سوار ہو کر چلتے رہتے۔ کیسے پرصعوبت یہ سفر تھے اس زمانے کے، اور صحابہ کرام نے اونٹ کے اوپر، آرام دہ چیز نہیں ہے۔ آپ کبھی جاتے ہیں نا کلفٹن ہاکس بے وغیرہ، اونٹ کی سواری کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے آپ کو کیسے اونٹ چلتے ہیں، حالانکہ وہ ریت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، نرم ریت کے، پھر بھی انسان کا انچر پنچر ہل جاتا ہے سارا۔ یہ اونٹ پرصعوبت سفر، اس کو بٹھانا، اس کو کھڑا کرنا، اور کبھی کبھی پھر جاتا ہے۔ بہرحال ایک مہینہ پورا لگ گیا، ایک مہینہ سفر میں جائے جائے۔ کیا مقصد ہے؟ وہ حدیث جو قصاص کے متعلق ہے، قیامت کے دن کے متعلق ہے، وہ میں نے سننی ہے۔ پہنچے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، معلومات لیتے لیتے، اس لیے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام نے کہاں کہاں جا کے گھر بسا لیے معلوم نہیں ہوتا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ بجایا، سیدنا عبداللہ بن انیس باہر آئے، کون ہے؟ جابر بن عبداللہ۔ ملے عرصے کے بعد، انہوں نے کہا کہ جی آئے تشریف رکھیں، گھر میں آ جائیں، بیٹھیں، اتنی دور سے آپ آئیں۔ کہا نہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بس ایک حدیث جو میں نے آپ کے متعلق سن رکھی ہے کہ وہ صرف آپ ہی روایت کرتے ہیں، اور قیامت کے بارے میں جزا اور سزا کے متعلق ہے، میں آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے وہ حدیث سنائیں۔ پہلے اس سے مجھے خطرہ ہے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ حدیث سنے بغیر کہیں میں مر نہ جاؤں، میری موت نہ واقع ہو، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ یہ ایک مہینے کا سفر جو کیا ہے، یہ زیادہ راہ جو میں نے خرچ کیا ہے، یہ مشقت میں نے اٹھائی ہے ایک حدیث کے لیے، ڈر اور خوف یہ ہے کہ کہیں اس حدیث کو سننے سے پہلے مر نہ جاؤں، موت واقع نہ ہو جائے، اور چونکہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ میرے اندر کوئی کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی رہ جائے، اور میں میدان محشر میں اس حدیث کے تعلق سے پھنس جاؤں۔ مجھے بتائیں وہ حدیث کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جی ہاں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے انسانوں کو برہنہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور غیر مفتون، کسی کا ختنہ بھی نہیں ہوگا، یعنی جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ میدان محشر میں انسانوں کو کھڑا کرے گا، فی الوقت تو اسی عمر میں جس عمر میں انتقال ہوا ہوگا، جس کا 30 سال میں وہ 30 سال کی عمر میں، جس کا 60 سال کی عمر میں وہ سال۔ بچے الگ کھڑے ہوں گے، کہ میدان محشر میں عمریں وہی ہوں گی جس عمر میں انسان کا انتقال ہوا ہوگا، عمر بھی وہی ہوگی اور کیفیت بھی، حالت بھی وہی ہوگی جس حالت میں انتقال ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ کرتے اگر انتقال ہوا ہوگا تو اللہ اللہ کرتے اٹھے گا، رام رام کرتے مرا ہوگا تو رام رام کرتے ہی اٹھے گا، قرآن پڑھتا ہوا مرے گا، سنتا ہوا مرے گا تو قرآن پڑھتا اور سنتا اٹھے گا، ہیڈ فون لگا کے گانے سن رہا ہوگا تو گانے سنتا ہی اٹھے گا۔ جو کیفیت انسان کی ہوگی، حتیٰ کہ مجاہد فی سبیل اللہ کے متعلق کہا کہ جو اس کو زخم لگے ہوں گے تلوار کے، تیر کے، جس طرح اس کے چھیتڑے اڑے ہوئے ہوں گے، وہ زخموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، زخموں سے خون بہ رہا ہو، لیکن اس مجاہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز دے گا کہ دنیا میں تو خون سے بدبو آتی نا، جیسے خون نکلتا ہے آپ خود بو اس کی محسوس کرتے ہیں، دوسرے والا سامنے والا بھی محسوس کرتا ہے، بو آتی ہے خون سے، برداشت نہیں ہوتی ہمیں خون کی بو، لیکن فرمایا کل قیامت کے دن یہ مجاہد جب اٹھے گا تو اس کے زخموں سے خون نکل رہا ہوگا، اسی طرح جس طرح دنیا میں نکل رہا تھا، لیکن اللون لون الدم والریح ریح المسک، خون کا رنگ تو وہی ہوگا جو دنیا میں خون کا رنگ ہوتا ہے، لیکن اس خون سے کستوری اور مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔
جو آپ دنیا میں کرتے ہوئے مریں گے، اس لیے کہا گیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس دنیا میں مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ یا اس جیسا کوئی اور کلمہ کہتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، وہ کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے آخری حالات اچھے ہیں۔ جیسے حدیث مشہور ہے انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر۔ جیسے آپ مرتے ہو، جو اس لیے آپ دیکھیں جو حج کے دوران شہید ہوتے ہیں، عمرے کے دوران شہید ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کا خاص حکم ہے۔ آپ کے سامنے ایک صحابی کا انتقال ہوا نا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے کہا اس کو غسل تو دو، بیری کے پتے پانی میں ڈال کے گرم کرو، اس کو غسل تو دو، اور یہی جو اس نے احرام کی جو چادریں باندھی ہوئی ہیں اسی میں اس کو کفن دو، الگ سے کوئی چیز نہیں ڈالنا، ولا تخمروا راسہ، لیکن اس کے سر کو کھلا رکھنا۔ عام آپ کفن دیتے ہیں سر کو اوپر سے باندھ دیتے ہیں، سر کو ڈھانک دیتے ہیں، چہرہ ہلکا سا کھولتے ہیں دکھانے کے لیے۔ فرمایا جس طرح احرام میں اس نے اپنے سر کو کھلا رکھا ہوا تھا، مرتے ہوئے اس کو کفن دیتے ہوئے اس کے سر کو کھلا رکھنا، اس کے سر کو باندھنا نہیں، اسی طرح اس کو قبر میں رکھ دینا۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جیسے یہ قبر سے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، کتنی سعادت کی موت۔ جو نماز پڑھتے ہوئے مرے گا، جو روزے کی حالت میں فوت ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا فوت ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا فوت ہوگا، ذکر اذکار کرتا فوت ہوگا، وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ اور بڑی خطرناک حدیث ہے کہ عین اس موقع پر شیطان سر کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، شیطان انسان کے سر کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور انسان کو خوب بہکاتا ہے، خوب بہکاتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر سختی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو حدیث نا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ بعض لوگ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سختی کرتے ہیں، پڑھو ابا، پڑھو اماں، پڑھو فلاں، پڑھو نام لے کر۔ اس موقع پر شیطان دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ کلمہ نہ پڑھے، اور شیطان اس کو اشتعال دلاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، بجائے کلمہ پڑھنے کے وہ شخص گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ کر آپ ذکر کرنا شروع کر دیں، اس کو نہ کہیں، ایک دو مرتبہ پیار سے کہیں، دیکھیں کیفیت کیا ہے، اس کے سامنے کلمہ پڑھیں، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، وہ خود بخود کلمہ پڑھنے لگ جائے گا، وہ خود بخود قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے گا۔ محدثین ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کا آخری وقت ہے، جان کنی کا عالم ہے، تو حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور اس کو یاد آ جاتا تھا کہ یہ حدیث پڑھنے کا وقت ہے، وہ مرنے والا بھی حدیث پڑھنا شروع ہو جاتا تھا اور اس کی روح نکل جاتی تھی، حدیث پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے۔ تو تلقین کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے سختی نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کو برگلا دے اور آخری وقت میں وہ دنیا سے اول فول بکتا ہوا، گالیاں بکتا ہوا چلے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان جس طرح مرے گا اس طرح کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی بالکل برہنہ حالت میں اسی عمر میں، جس عمر میں انسان مرے گا اس طرح کھڑا کرے گا، اس کیفیت میں کھڑا کرے گا۔ کوئی ذکر کر رہے ہوں گے، کوئی گانے سن رہے ہوں گے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، کوئی گالیاں بک رہے ہوں گے، کوئی لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوں گے، کوئی جیے فلاں، کوئی جیالہ بن کے، کوئی پٹواری بن کے کھڑا ہو رہا ہوگا۔ اس طرح جو جس حالت میں مرے گا اس حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا۔ اب انسان خود سوچ رہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کس حالت میں کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا مسلمان ہونا مرتے ہوئے ضروری۔ تو کوئی بھی کلمہ، اللہ کے نبی کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں گئے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نہیں گئے، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ آخری کلمات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زبان اقدس پر، کہ اللہ جو رفیق اعلی ہے اس کی رفاقت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ سے ملتے جلتے الفاظ۔ حدیث سنا رہے کون؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ کو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا بے لباس۔
اور گونگے بنا کر اللہ کھڑے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے، گونگے بن کر کھڑے ہوں گے کہ وہاں بھی خسر خسر ہو رہی ہوگی، نہیں، سب کی نظریں جس طرف یہ مشاہدہ ہوگا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجلال ہے، یہاں اللہ کی کرسی ہے، یا جہاں پر میزان قائم ہوگا، سارے اس طرف دیکھ لو، سارے گونگے کھڑے ہیں، کوئی بول نہیں سکے۔ فلا تسمع الا خمسا، خسر خسر کی آواز نہیں آئے گی، اتنی خاموشی ہوگی کہ پاؤں کی آہٹ بھی سنائی دے گی۔ یہ میدان معاشر ہے، دنیا میں تھوڑا سا مجمع لگتا ہے نا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، وہاں پوری انسانیت کھڑی ہوگی اور سارے گونگے بن کے کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان الملک، سب سے پہلے وہی بات جو سورہ فاتحہ میں آپ کو دہرائی گئی، مالک یوم الدین، ان الملک، اللہ کہے گا میں ہوں بادشاہ، وَأَنَا الدَّيَّانُ، مالک یوم الدین، دین سے دیان، اور میں دیان ہوں، حساب کتاب لینے والا، میں ملک ہوں، بادشاہ بھی ہوں، اور میں دیان بھی ہوں، آج پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، دنیا کے فرعون کہاں ہیں؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا، پوچھے گا، وہاں کسی کے بادشاہ نہیں، مالک یوم الدین۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت فرمائے گا پھر کہ آج کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ پورا پورا حساب کتاب نہ دے، اور آج کوئی بھی شخص اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا بھی پورا پورا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نہ جنت میں اس کو بھیجوں گا میں حساب کتاب لینے سے پہلے، نہ جہنم میں، جو جنت ملے گی وہ بھی حساب کتاب کے بعد، جہنم میں رسید ہوگا انسان وہ بھی حساب کتاب کے بعد۔ حدیث ختم ہو گئی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یہی حدیث سننے کے لیے آیا تھا، اور دوبارہ اپنا اونٹ ملک شام سے مکہ مدینہ کی طرف روانہ کیا، اور 1 مہینہ دوبارہ چل کے سواری کے اوپر، اونٹ کی سواری کے اوپر واپس مدینہ پہنچے۔ 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، صرف اس حدیث کو سننے کے لیے کہ یہ قصاص کی حدیث، اللہ تعالیٰ جو بدلے کی حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو بدلہ دلوائے گا اللہ تعالیٰ، حساب کتاب لے گا، یہ حدیث۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک تو آخرت کے متعلق بڑا خائف رہتے تھے، ڈرتے تھے، اور دوسرا ان کے اندر اس چیز کی تڑپ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، آپ کی کوئی حدیث، کوئی فرمان جو مجھ تک نہیں پہنچا، فلاں صحابی کو پتہ ہے وہ کیسا ہے فرمان، فوراً جا کر مال خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے، روپیہ خرچ کر کے، پیسہ خرچ کر کے، اپنی طاقت صرف کر کے اس تک پہنچتے تھے اور اس حدیث کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور کتنا پرصعوبت سفر تھا اس زمانے کا۔ اب کیا ہے جی، مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، علماء اکرام ماشاءاللہ ریل پہ لگی ہوئی ہے، ظہر میں آ رہے ہیں، عصر میں آ رہے ہیں، مغرب میں آ رہے ہیں، عشاء میں آ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، لیکن لوگ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں، اس لیے کہ قدر نہیں رہی نا علم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، کہ کوئی بڑا عالم آ جائے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ فلاں عالم آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا ہے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے فلاں عالم آ رہا ہے، یہ عالم ایسا ہے کہ اس سے وقت لینا بڑا مشکل ہے۔ ایک تو بہت بڑے عالم ہیں مثال کے طور پر، دوسرا وہ چلنے پھرنے سے قاصر بیمار ہیں، ان کو لایا جاتا ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ایک عالم آ رہا ہے، ایک عالم کو لایا جا رہا ہے مسجد میں، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، تاکہ وہ اپنے علم کی موتی پہ کھیرے، آپ کو بتائے حدیث کا مفہوم، قرآن کا مفہوم، اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے۔ لیکن ہماری ترجیحات میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ کل عالم آ رہا ہے یا آج یہ عالم آ رہا ہے تو اس کے لیے میں نے کیسے وقت نکالنا ہے، اور اس کے لیے میں نے کتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، اپنے ساتھ کس کس دوست کو لانا ہے۔ بس ہم اس کو روٹین کا معاملہ سمجھتے ہیں، بس عالم آ رہے، تقریر کر رہے، جا رہے، درس دے رہے، جا رہے۔ صحابہ کرام 1 مہینے کا سفر طے کر کے ایک حدیث صرف وہ سننے کے لیے جاتے تھے، اتنا ذوق اور شوق تھا، اور پیسہ خرچ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اس طریقے کے اندر یہ جو ہم چلیں گے، یہ جو ہم صعوبت برداشت کریں گے، یہ جو ہم چل کے جائیں گے، یہ جنت کا راستہ، یہ جنت کا طریقہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جس راستے پر چلتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ راستہ دنیا کا نہیں ہے، وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے بدلے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ تو بارکیفی عقیدہ انسان کو ظلم زیادتی سے بچاتا ہے۔ مسلمان حبشہ گئے، پہلی ہجرت تھی حبشہ کی، اور حبشہ سے کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئے، اور کچھ لوگ حبشہ سے اس وقت واپس آئے جب مسلمان دوسری ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، تو یہ لوگ ڈائریکٹ پھر مدینہ بھی آئے۔ یہ ایتھوپیا افریقہ کا علاقہ تھا، آ کر وہاں کی خبریں، وہاں کی باتیں، وہاں کے لوگوں کی عادتیں بتاتے تھے، اس لیے کہ مکہ کا ماحول الگ تھا، مدینہ کا ماحول الگ تھا، افریقہ کا ماحول الگ ہے، آج بھی الگ ہے۔ بعض افریقی قبائل کے اندر آج بھی برہنہ لوگ رہتے ہیں، لباس نہیں پہنتے، ان کے طرز بود و باز زندگی بالکل الگ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا واقعہ دیکھا؟ آپ نے بٹھا لیا، وہ واقعہ سنانے لگ گیا مسجد نبوی کے اندر، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، بوڑھی عورت، وہ اپنے سر کے اوپر اپنا سامان لادے ہوئے جا رہی ہے۔ عورتوں کی عادت ہے نا، باندھ کے گٹھری سر پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ چلتی جاتی ہیں، سامان گرتا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکنیک دی ہے، بعض لوگوں کو یہ تکنیک ہوتی ہے کہ وہ سر پہ سامان لاد کے چلتے۔ تو میں نے دیکھا کہ عورت نے سر کے اوپر اپنی گٹھری رکھی ہوئی جا رہی، اتنے میں ایک حبشی نوجوان آیا، حبشی نوجوان، اس کو نہ جانے کیا سوجی حبشی نوجوان کو، وہ اپنے اونٹ پہ یا گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے اس عورت کی گٹھری کو لات ماری چلتے ہوئے، اور جا رہی نیچے، اونٹ پہ بیٹھے تو اوپر تھا۔ اب مستی سوجی اس کو، حبشیوں کے اندر بڑی مستی ہوتی، اس نے اس کو لات مار دی گٹھری کو، وہ عورت بھی گری، اس کی گٹھری بھی گری، اور سارا سامان اس کا بکھر گیا۔ وہ کہہ کے لگانے لگ گیا، حبشی نوجوان ہنس رہا ہے مستی میں۔ اللہ کے نبی، میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی اور رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا سارا سامان بکھر گیا تھا، اور وہ ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کیف بک اذا جلس اللہ علی الکرسی۔ وہ عورت اس کو کہہ رہی ہے کہ اے ظالم، اس وقت تیرا کیا انجام ہوگا جب اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھے گا، اللہ کرسی قائم کرے گا، عدالت قائم کرے گا، اس وقت تیرا کیا انجام ہوگا۔ وَتَكَلَّمَ بِالْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ، اللہ تیرے منہ پر مہر لگائے گا، اور تیرے ہاتھوں سے اللہ پوچھے گا، اور تیری ٹانگوں سے اللہ پوچھے گا۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر بھی ہے نا، سورہ یاسین کے اندر، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ کرتے رہے، زبان پر اللہ مہر لگا دے گا۔ تو جابر بن عبداللہ والی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ گونگا بنا کر کھڑا کرے گا کہ انسان بول نہ سکے، صرف زبانیں نہ کر سکے، زیادہ باتیں نہ کر سکے، ہاتھوں کو اللہ کہے گا تم بولو، پاؤں کو اللہ کہے گا تم بولو، انسان کی کھال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بولے گی۔ تو اللہ کے نبی اس طرح وہ کہہ رہی تھی اور رو رہی تھی، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جزا اور سزا کا دن رکھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے اور مظلوموں کو ان کا حق دلائے۔ اللہ نے یہ دن رکھا اس لیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جانوروں کی یہی زندگی ہے، انہوں نے دوبارہ نہیں اٹھنا، یہی پیدا ہوئے، حلال جانور ہم نے ذبح کیے، کھا لیے، حرام مر گئے، سب ختم، ان کا دوسرا جہان ہے ہی نہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف انصاف قائم کرنے کے لیے ان دو جانوروں کو میدان محشر میں دوبارہ زندہ کرے گا جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا۔ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، دونوں بکریاں کل قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا۔ جس کے دنیا میں سینگ تھے اس کے آخرت میں سینگ نہیں ہوں گے، جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اللہ آخرت میں اس کو سینگ دے دے گا۔ انصاف۔ اب اللہ اس کو کہے گا کہ کیونکہ دنیا میں اس نے تجھ کو سینگ مارا تھا، تجھے ٹکر ماری تھی، اب تجھے میں نے سینگ دے دیے، لہذا اس کو تو ٹکر مار۔
وہ بکری اس کو مارے گی، جب بدلہ لے لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو دوبارہ مٹی بنا دے گا، ختم۔ یہ منظر دیکھ کر بھی کافر پھر روئیں گے اور کہیں گے کاش ہم بھی جانور ہوتے، مر جاتے نا، مر جاتے، مٹی ہو جاتے، دوبارہ زندہ نہ ہوتے، آج دوبارہ زندہ ہو گئے، اور آج اللہ نے جو دوبارہ زندہ کیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے، اب کبھی مرنا نہیں ہے، جنت میں گئے تو ہمیشہ کے لیے، جہنم میں گئے تو ہمیشہ کے لیے، دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ مالک یوم الدین جو آپ بار بار پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اس پر غور کریں، رکیں اس پر، اس پہ ترجمے پر غور کریں کہ یہ جو بار بار ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ ادا کروا رہا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پھر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ اگر میں نے دنیا میں کوئی ظلم زیادتی کی ہے، تعدی کی ہے، تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے یا کسی کا حق دبایا ہے، تو بس دنیا میں وہ حساب کتاب برابر کر دے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا انسان کے پاس دینے کے لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دنیا میں ہر طرح کے ظلم، تعدی، زیادتی سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب نہ لے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حساب کتاب کی باری آ گئی تو انسان مارا جائے گا۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے فرما دے جن کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا عقیدہ مضبوط کریں، اپنی توحید مضبوط کریں، اللہ پہ توکل مضبوط کریں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔